تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب کی تصویر، تعلیم میں اقوام کی تعبیر۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مسیب حسین، اور میں اس وقت موجود ہوں شاہدرہ موڑ پہ، جدھر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے حکومت کے خلاف کمپین چلائی ہے۔ جو حکومت کی پالیسیز ہے، تعلیم مخالف پالیسیز، اس کے مخالف جو ہے اساتذہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز خان کاکر صاحب، نائب صدر ہیں پنجاب کے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، اور یہ جو نیا وزیر اعظم تعلیم کا شفقت محمود بنے پھرتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ آئیں پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، اور طلباء کے وزیر اعظم کو کیا یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، جب ہم بچے تھے نا تو ہمیں نہیں تھا آئیڈیا ہوتا کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جب ہمیں گائیڈ کیا جاتا تھا پیرنٹس کی طرف سے، یہاں سے پیچھے ہٹ جو، یہ آپ کے لیے راستہ کٹھن ہے، آپ کو ایجوکیشن میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ لیکن آج ہم یہ حیران ہیں کہ تعلیم کا وفاقی وزیر ہو اور اس کی سوچ یہ ہو کہ سکولز بند ہونے چاہیے، یونیورسٹیز بند ہونی چاہیے، کالجز بند ہونے چاہیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ پھر بچوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم شفقت محمود ہے۔ وہ تو عمران خان کو وزیر اعظم ماننے کے لیے اسٹوڈنٹس تیار نہیں ہیں، ان کے تو ذہنوں میں یہی ہے کہ شفقت محمود ہمارا وزیر اعظم ہے۔ یہ اگر حالت ہماری تعلیم کی یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے 120 ممالک ہیں جس میں جو شرح خواندگی کی یہ ریشو ہے کہ پاکستان اس میں 113ویں نمبر پر ہے۔ اگر یہ حالت رہے گی تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جب ہماری نئی جنریشن تباہی کی طرف جائے گی تو ہم کیسے اس کو بچائیں گے؟ ہم صرف یہ نہ گورنمنٹ سوچے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو ہمارا معاشی قتل ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے، بلکہ ہم یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عام پبلک کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا ملک کا اس وقت تعلیمی نظام اتنا کہہ لیں کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بچانا ہے تو پیرنٹس کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عام پبلک کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، تمام میڈیا سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ کاکر صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن SOPs بھی ضروری ہیں، اور اسی کے تحت تو گورنمنٹ نے کیا ہے۔ ان کے گورنمنٹ کا کوئی شوق تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے SOPs کو؟ دیکھیں، SOPs کے مطابق اگر بات ہوتی ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو تعلیم کے وزیر مراد راز صاحب، انہوں نے بعض ایسی پریس کانفرنس میں جا کر کہا کہ صرف سکولز ہیں جو اس وقت SOPs کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ دوسرے شعبہ جات کو دیکھیں، وہاں پہ اس وقت حالت کیا ہے۔ جب ان سے عام یہ جو پبلک ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، ٹرانسپورٹیشن کا نظام درم برم رہا، وہاں پہ SOPs پر خیال نہیں کیا گیا۔ دوسرے شعبہ جات بازاروں میں چلے جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماسک کیا چیز ہوتی ہے، لوگ کرونا کو ڈرامہ کرونا سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو تب کرونا کس طرف ہوتا ہے جب آپ جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کرونا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سیاسی کرونا ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل کرونا ہے، پلیز اس کو اجاگر کریں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آتے، لیکن آپ نے حد کر دی کہ آج ہمیں سڑکوں پر آنا پڑا، اور آپ ایک دنیا میں جو مہذب قومیں ہیں وہ تعلیم پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان کے جو ججز ہوتے ہیں وہ ایک ٹیچر کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں۔ آپ کے ٹیچر سڑکوں پر، آپ کے پرنسپل سڑکوں پر آگے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ جو سیاسی کرونا ہے اسے تعلیمی صورتحال میں نہیں لانا چاہیے، تعلیم سے اسی سیاسی کرونے کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ یہی کہنا تھا ان اساتذہ کا۔ یہ حالت ہے کہ اساتذہ کو آج سڑک پہ آنا پڑا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان سید مسیب حسین کو۔ اللہ حافظ۔